آج اگر متوسط طبقے کے اوپر مہنگائی اور بے روزگاری کا بوجھ ہے تو تمہاری نالائکی، تمہاری نااہلی، تمہارے ڈاکے، تمہاری چوریوں کی وجہ سے. اور گھریلو خاتون کو نوٹس چلا گیا نیب کا. واہ 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 واہ. یہ گھریلو خاتون کو نوٹس نہیں گیا، یہ گھریلو خاتون جو 3 کیرٹ کا ہیرا نہیں، مجھے 5 کیرٹ کا ہیرا چاہیے. اس گھریلو خاتون نے سیاسی مخالفین کو اسلامک ٹچ کے ساتھ جوڑنے کے لیے کہا، غداری کے مقدمے کے ساتھ جوڑنے. یہی گھریلو خاتون القادر ٹرسٹ میں ٹرسٹی ہے اس بورڈ کی جو عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ ہیں. اس گھریلو خاتون کے جادو ٹونے نے اس ملک کو تباہ کیا ہے. اس گھریلو خاتون نے 190 ملین کا ہر جو آفیشیل تقرری ہے وہ اس گھریلو خاتون نے کی ہے. فرح خان نے اس کی فرنٹ مین تھی. یہ گھریلو خاتون ہے. اگر گھریلو خاتون ہے تو ایف آئی اے کے آگے پیش اور کہے میں گھریلو خاتون ہوں. کبھی حجاب کے پیچھے، کبھی جادو ٹونے کے پیچھے، کبھی سیاسی مخالفین کو اسلامک ٹچ کے ساتھ اور غداری کے ساتھ لنک کر دو، کیونکہ یہ سوال پوچھیں گے ہم سے. توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچتی رہی گھریلو خاتون، 5 کیرٹ کے ہیرے بٹورتی رہی گھریلو خاتون، ہیروں کے ہار توشہ خانہ سے چوری کرتی رہی گھریلو خاتون. القادر ٹرسٹ جو خزانہ سرکاری ہے اس کی بورڈ آف ٹرسٹی بن گئی گھریلو خاتون. سیاسی تقرریاں، آفیشیل تقرریاں، پنجاب کی تقرریاں، پاک پتن ہو یا زمان پاک ہو، وہاں بریف کیس آتے رہے، گھریلو خاتون وصول کرتی رہی. اور اگر نہیں کیا تو پیش ہوں ایف آئی اے کے سامنے، کہیں میں گھریلو خاتون تھی، بتائیں کہ میں نے گھڑیاں چوری نہیں کی، بتائیں کہ میں القادر ٹرسٹ کی ٹرسٹی نہیں ہوں، بتائیں کہ 190 ملین کا جو بٹورنے کا جو میں نے جیب میں ڈالا اپنے دوست کے، وہ کہیں کہ میں نے نہیں کیا. بتائیں کہ وہ اس آڈیو میں 3 کیرٹ کا ہیرا، 5 کیرٹ کا ہیرا میرے لیے نہیں مانگا گیا. بتائیں کہ میں نے توشہ خانہ کے گلے کے ہار، ہیروں کے ہار چوری نہیں کیے. یہ گھریلو خاتون کا ڈرامہ اور تماشا بند کریں. کوئی گھریلو خاتون نہیں تھی، وہ آپ کی چوری کی ایڈوائزر تھی، وہ آپ کی جیبیں بھرنے کی ایڈوائزر تھی. انہوں نے جیبیں بھری، انہوں نے یہ تمام اسٹریٹجکلی سرکاری خزانے کو لوٹنے کی کوشش کی. اور میڈیا سے بھی میری درخواست ہے، میڈیا سے بھی میری، اگر آپ ملک میں 24 گھنٹے پولیٹیکل عدم استحکام دکھائیں گے، اگر یہ تماشا نوٹنکی دکھائیں گے تو اس ملک کو صرف اور صرف اس کی جڑیں کمزور ہوں گی، جس کو پچھلے 10 سال میں اس بیانیے نے کمزور اور تقسیم کیا ہے. جہاں خبر آتی ہے کسی معیشت کو ٹھیک کرنے کی، جہاں خبر آتی ہے کہ ملک کے اندر غریب کو ریلیف دیا جا رہا ہے، جہاں خبر آتی ہے کہ کوئی دوست ملک ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، وہاں یہ تماشا اور نوٹنکی لگا دیتا ہے. کبھی لانگ مارچ کا اعلان کر دیتا ہے، کبھی جیل بھرو تحریک کا. کیوں جائیں جیل بھرو تحریک میں لوگ؟ اور ایک اور بات میں، یہ جیل بھرو تحریک کا جو تماشا اور ڈرامہ ہے نا، اس میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. 1.25 کروڑ کی آبادی ہے لاہور کی، 200 لوگ گرفتار ہو رہے ہیں. بھئی کیوں گرفتار ہو رہے ہیں؟ سوال عمران خان سے پوچھا جا رہا ہے چوری کا، سوال عمران خان کی بیوی سے پوچھا جا رہا ہے چوری کا. سائفر کے اندر فورن منسٹر کو بلایا جا رہا ہے، سائفر کے اندر فواد چودھری صاحب کو بلایا جا رہا ہے. آئی ایم ایف کو خط لکھ دو. شوکت ترین صاحب نے کہا کہ پنجاب کے فائنانس منسٹر کو اور کے پی کے فائنانس منسٹر کو کہ آپ لکھ دیں آئی ایم ایف کو خط. آپ کو جواب کے لیے بلایا جا رہا ہے، آپ کو 190 ملین کے لیے بلایا جا رہا ہے، آپ کو سائفر کے لیے بلایا جا رہا ہے، توشہ خانہ کی گھڑیاں چوری اور اس کو بیچنے میں بلایا جا رہا ہے. آپ کو کیا یہ کوئی سیاسی تحریک ہے؟ یہ سیاسی گرفتاریاں نہیں ہیں، یہ مجرموں کی گرفتاریاں ہیں. اور یہ سیاسی ڈرامہ کر کے، یہ سیاسی تماشا کر کے، یہ روز فلمیں چلا کے یہ تماشے نہ کرو. عمران خان جواب دے، کیوں نہیں جاتا ایف آئی اے؟ نواز شریف جے آئی ٹی گیا تھا نا، اپنے بچوں کے ساتھ گیا تھا. تم زمان پاک کے بنکر بند میں بیٹھ جاؤ لوگوں، اور تمہارے بچے برطانیہ میں سیریں کریں، اور تم لوگوں کے بچوں کو کہو کہ جیلوں میں جائیں. کیوں؟ اور تمہیں 1.25 کروڑ کی آبادی لاہور کی، 200 لوگ گرفتار، اور 12 کروڑ کی آبادی پنجاب میں، اور 1200 لوگ. جیل بھرو تحریک ہو رہی ہے جی. واہ 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 واہ. اور جیل بھرو تحریک کا جو چور ہے، جو ڈاکو ہے، جو مجرم ہے، جس سے سوال ہو رہا ہے،
وہ بیٹھا ہوا ہے زمان پارک کے بنکر بند میں ضمانت پارک بنا کر اس کو. یہ تماشے کس کو دکھا رہے ہو؟ اور یہ کوئی عوام کے لیے درد اور عوام کے لیے تحریک نہیں ہے. یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے. یہ اس فورن فنڈنگ کی کڑی ہے جو یہ فورن فنڈنگ بٹور کے ملک کے خلاف سازش کرتے رہے. تمہیں عوام کا درد تھا تو 52 روپے 5 سال نواز شریف نے چینی رکھی تھی کلو، کیوں تم نے 150 پہ پہنچائی؟ کیوں تم نے اپنے LNG اور پیٹرولیم مافیا کو بٹھا کر دونوں ہاتھوں سے چوریاں کروائیں؟ کیوں تم نے آٹا مہنگا کیا، گیس مہنگی کی، بجلی مہنگی کی، فورن تعلقات خراب کیے؟ کیوں تم نے کشمیر کا سودا کروایا؟ تمہیں بہت درد تھا، تمہیں بڑا دکھ تھا، اور آج تم سے سوال پوچھتے ہیں. آج تم سے اور کہتے تھے، پر میں نہیں کہہ رہی، کیا کہتے تھے پرویز الہی صاحب؟ کون ہے؟ کیا کہتا تھا عمران خان؟ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. آج پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو عمران خان کے بقول پاکستان کی سب سے بڑی ڈاکو پارٹی کا صدر بن گیا ہے. یہ عمران خان کی گفتگو تھی. یہ عمران خان صاحب کہتے تھے. جو جس کو ڈاکو کہتا تھا ان کو بھی شاباش کہ وہ ڈاکو پارٹی کے صدر بن گئے ہیں. جو ان کو ڈاکو کہتے تھے اور جو ان کو ڈاکو کہتے تھے ان کو بھی شاباش کہ اپنی پارٹی کا صدر بنا دیا. یہ ہے ان کی اصلیت، یہ ہے ان کے تماشے. ہمارے پاس جواب تھے نا. آج جو لوگ ان کے ساتھ ان کے بہکاوے میں آتے ہیں، ان کے دھوکے میں آتے ہیں، وہ پوچھیں نا، وہ پوچھیں کہ 50 لاکھ گھر دینے تھے، کدھر ہے؟ وہ پوچھیں 1 کروڑ نوکری دینی تھی، کدھر ہے؟ وہ پوچھیں ملک کے معیشت کو کیوں تباہ کیا؟ وہ پوچھیں ہمیں بے روزگار کیوں کیا؟ اور کیا اگر عمران خان صاحب سلیکٹ ہو کر ہی آئے تھے تو جو وعدے کیے تھے 90 دن کی کرپشن میں ملک کو کرپشن کا اکھاڑا بنا دیا، بنی گالا کو مرکز بنا دیا کرپشن کا اور جیب بھرو تحریک کا، وہ ان کے دماغ میں یہ سوال نہیں آتے؟ جو 22 اپریل 2022 کو کہتا تھا ملک کے خلاف امپورٹڈ سازش ہو گئی، امریکہ نے سازش کر لی، وہ آج کہتا ہے کوئی سازش نہیں ہوئی تھی. جو کہتا تھا سائفر سے کھیلو، وہ معیشت سے کھیل کے چلا گیا، وہ بے روزگاری سے کھیل کر چلا گیا، وہ ملک کے خارجہ جو امور تھے ان سے کھیل کر چلا گیا، وہ ملک کے اندر لوٹ مار ڈاکے کا بازار گرم کر کے چلا گیا، وہ اپنی جیبیں بھر کے چلا گیا. اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اس کو پارلیمنٹ نے اٹھا کے باہر پھینکا، ایک آئینی طریقے سے صدر سے آئین شکنی، اسپیکر سے آئین شکنی، ڈپٹی اسپیکر سے آئین شکنی، وزراء سے آئین شکنی، گورنر سے آئین شکنی، مطلب تم نے تماشا بنایا ہوا. اور تم سے سوال پوچھو تو تم کہتے ہو کہ یہ میرے خلاف ملک کے خلاف سازش ہے، اور پھر کہتے ہو سازش نہیں ہے، پھر کہتے ہو جنرل باجوہ نے سازش کی تھی. پھر عدالتوں کو عدالتیں بلاتی ہیں، وہ عوام کو انسائٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے عدالت نے بلایا ہے میرے جرم میں، تو چلو لاہور ہائی کورٹ چلو اور حملہ کرو. عدالت بلاتی ہے شاہد خاقان عباسی کو، وزیر اعظم رہا ہے ملک کا، 5 منٹ لیٹ ہوتا ہے تو ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوتے ہیں. عدالت میں شور ہوتا تھا تو مریم نواز کو کہتے تھے کہ ہم کیوں نہ آرڈر جاری کر دیں. اور آج پورا ایک شخص غنڈہ گردی کر کے، ایک شخص بدماشی کر کے، ایک شخص لوگوں کو ورغلا کر عدالت کے اوپر حملہ آور ہوا ہے، ضمانت ہو گئی.